نکل کر خول سے بادام یوں بولا، نکل کر خول سے بادام یوں بولا، شریعت میں حقیقت پنہا یوں ہے۔ حضور غوث و ثقلین سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ جو متصوف ہونے کا دعویٰ کرے، صوفی ہونے کا اور حقیقت شناس ہونے کا دعویٰ کرے اور شریعت سے دور ہو اور حقیقت اور معرفت کا دعویٰ کرے، تو فرمایا کہ وہ زندیق ہے، وہ شیطان ہے۔ تو ولایت بھی شریعت کے رستے سے ہو کے گزرتی ہے۔ بعض لوگ میرے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ میں 11 سال ایک آستانے پہ خدمت کر کے آیا ہوں، اور پھر معمولات بتانے لگا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ نماز وہاں نہیں ہوتی تھی، صرف قوالی ہوتی تھی، اور جو ہے وہ پیر صاحب کہتے تھے کہ جو ہے نا انشاءاللہ آپ سب کا بیڑا پار ہے۔ تو ہم حقیقت والے ہیں جی، ہم شریعت والے نہیں، یہ تو مولویوں کا کام ہے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ شریعت کے بغیر، شریعت ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اسی طریقے سے گزر کے پھر جو ہے کوئی بندہ صاحب تصوف اور صاحب معرفت ہو سکتا ہے، اگر وہ درجہ احسان تک چلا جائے اور تزکیہ اور تصفیہ اپنے باطن کا کرے۔ تو صرف کڑے پہن لینا، صرف ہو کی ضربیں لگانا، اور صرف جو ہے وہ بال رکھ لینا اور بڑے بڑے دعوے کرنا، جعلی پیر، ڈھبا پیر، عامل، یہ جگہ جگہ پہ ہمیں نظر آتے ہیں، جنہوں نے صاحبان تصوف اور صاحبان معرفت، ان جعلی لوگوں نے جو حقیقت میں اچھے لوگ تھے، جنہوں نے دین کی خدمت کی، شریعت کی خدمت کی اور لوگوں کو اللہ سے جوڑا، صاحبان تصوف، اور جو ایک خانقاہی نظام پورا تھا اس کو بھی انہوں نے بدنام کر دیا ہے۔ اور استغفر اللہ العظیم، بے پردہ خواتین ان کے پاس بیٹھی ہوتی ہیں، استغفر اللہ العظیم، یہاں تک یہ لوگ جو ہیں وہ خدمت لیتے ہیں، کوئی ان کی ٹانگیں دبا رہی ہیں خاتون، کوئی ان کا سر دبا رہی ہے، اور پھر مال و دولت اور کتنی عزتوں کی پامالی کرا کے جاتی ہے۔ تو خدا را آپ خود جو لوگ سننے والے ہیں، آپ بھی تھوڑا سا عقل کا مظاہرہ کریں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو شعور دیا ہے، آپ کو بھی پہچان دی ہے۔ ہمیشہ ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طب نبوی بھی، جن کو ہم میڈیکل سائنسز کہہ سکتے ہیں، وہ بھی عطا فرمائی، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی علاج یہ بھی عطا فرمایا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اللہ نے قرآن کے اندر ہر چیز کے لیے شفا رکھی، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دم کے طریقے بھی بتائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جن چیزوں کے اندر اسماء الحسنہ اور آیات شفا اور بہت ساری ایسی چیزیں جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جن سے دم فرمایا، تو ان کے اندر شفا بھی رکھی۔ تو کم از کم دیکھیں، ان جگہوں پہ جائیں، ان آستانوں پہ جائیں، ان شخصیات کے پاس جائیں جہاں آپ دیکھیں کہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو ان کی جبین اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ ہیں، اور شریعت مطہرہ کے پابند ہیں، اور وہ اپنی ذات سے جوڑنے والے نہیں بلکہ مخلوق خدا کو اللہ سے جوڑنے والے ہیں۔ مرید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ارادہ کرنا۔ تو ان ڈبے پیروں، عاملوں اور جو شریعت سے ہٹ کے کہتے ہیں کہ جی ہم تو مدینے سے ویسے ہی جڑے ہوئے ہیں، اور یہ تو ان عام طبقوں کا کام ہے، ہم نے تو اتنے پہنچے ہوئے، مدینہ جا کے پڑھتے ہیں، استغفر اللہ العظیم، یہ خود بھی گمراہ ہے۔ حضور غوث الاعظم اتنے بڑے پیرانے پیر، دستگیر شاہ میراں، شاہ جیلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی بڑی ہستی جو قدم حاضی الی رقبت کل ولی اللہ، جن کے قدم ہر ولی کی گردن کے اوپر ہیں، وہ ہستی فرما رہی ہیں کہ جو شریعت کا منکر ہو کے شریعت کو پیٹ کر کے وہ کہے کہ میں حقیقت اور معرفت کی طرف جا رہا ہوں، تو وہ شیطان ہے، اور اس شیطان سے بچنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔